آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ امام احمد بن حنبل، ان کا مقام، ان کا رتبہ، ان کا عہدہ آپ سنو۔ آپ کے زمانے میں کون سا فرقہ جنم لیا تھا؟ معتزلہ کا فرقہ جنم لیا تھا، اور معتزلہ کا نعرہ کیا تھا؟ القرآن مخلوق، قرآن مخلوق ہے، اور اگر قرآن مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق، آپ بھی مخلوق، یہ دنیا بھی مخلوق، شجر حجر بھی مخلوق، جانور، یہ درندے، یہ پرندے، یہ پہاڑ، یہ موسم، یہ فضائیں، یہ نظارہ، یہ دنیا کی تمام چیز مخلوق ہے۔ اور مخلوق کو کیا ہے؟ مخلوق کو کیا ہے؟ مٹنا ہے۔ مخلوق قیامت سے پہلے مٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ دنیا میں تمام مخلوق مٹ جائے گی۔ اگر یہ نعرہ لگایا جائے، اگر یہ بات معتزلہ کا مان لیا جائے کہ قرآن مخلوق ہے، ان کے کہنے کے مطابق، تو پھر قرآن بھی مٹ جائے گا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ امام احمد بن حنبل کا نعرہ تھا قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نے یہ نعرہ لگایا، ہر دور میں ایسا ہوا ہے، جب کیا کہتے ہیں اسلام پر کوئی آنچ اٹھتی ہے تو پیچھے سے حکومت ان کی پشت پناہی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر انڈیا میں لے لو، تسلیمہ نسرین نے جب حضور کی شان میں بکواس کیا، اور سلمان رشدی نے حضور کی شان میں گستاخی کیا، ان کی پشت پناہی حکومت کر رہی تھی، ان کو طاقت حکومت دے رہی تھی، ان کا تحفظ حکومت کر رہی تھی۔ اسی لیے یہ تسلیمہ نسرین کتیا رسول اللہ کی شان میں بکواس کر رہی تھی اور بیہودہ الزامات لگا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہی چند دنوں میں آپ نے سنا کہ یہ کیا کہتے ہیں وسیم رضوی، جنہوں نے قرآن کی آیت کے خلاف فتویٰ جاری کیا، قرآن کے کہا کہ قرآن آتنکوادی کا حکم دیتا ہے، قرآن آتنکواد سکھاتا ہے، قرآن کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے وہ قرآن سے منحرف ہوا، قرآن سے منہ موڑا، قرآن پہ الزام لگایا، اللہ نے گمراہ کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب تو کھلے عام انہوں نے ہندو دھرم کو قبول کر لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس دور میں بھی معتزلہ کی پشت پناہی حکومت کر رہی تھی، اور معتزلہ ایک فرقہ تھا جو نعرہ لگا رہا تھا اور دنیا والوں سے کہہ رہا تھا کہ بچوں کو جب مدرسے میں قرآن سکھایا جائے، انہیں یہ بھی سکھایا جائے قرآن مخلوق ہے، یعنی مٹ جائے گا۔ امام اعظم نے جب سنا تو اس وقت بڑے بڑے مجتہد تھے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں علماء تھے، بڑے بڑے کیا کہتے ہیں عالم تھے، لیکن حکومت کی وجہ سے کوئی پنگا لینا نہیں چاہتا تھا۔ حکومت اسے کٹوا دیتا، حکومت اسے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتا۔ لیکن ایسے پرفتن دور میں اللہ اپنے دین کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی شبیر کو جنم دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی صلاح الدین ایوبی کو بھیج دیتا ہے، کوئی نہ کوئی محمد بن قاسم خود بخود ہندوستان میں آ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی غریب نواز آ کر ہندوستان کے 95 لاکھ غیر مسلموں کو مشرف اسلام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب امام اعظم نے فرمایا القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا، تو آپ کو گرفتار کر لیا گیا، آپ کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا، آپ کئی سالوں تک جیل میں رہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ والے جہاں جاتے ہیں وہاں بگڑا ہوا موسم بننے لگتا ہے۔ وہاں جتنے بھی کافر تھے امام احمد بن حنبل کو دیکھ کر مشرف اسلام ہو گیا، اور جتنا بھی مسلمان تھا وہ آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کر کے آپ کا مرید بن گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حکومت نے دیکھا ارے جیل کا معاملہ بدل گیا ہے، ارے کسی اللہ والے نے کیا بہترین شعر کہا ہے، جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنی مزاروں میں، جہاں اللہ والے رہتے ہیں اپنی مزاروں میں، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے، وہ جنگل ہو یا صحرا ہو اجالا ہو ہی جاتا ہے۔ نگہ حقارت سے نہ دیکھو پاگل اور دیوانے کو، ارے عشق نبی میں وہ پگلا ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے
عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کو گرفتار کرنے کے بعد پھر آپ کو جب جیل سے باہر نکالا گیا، سنو سنو ایمان تازہ ہو جائے گا، امام احمد بن حنبل جب جیل سے باہر آتے ہیں، ایک ستون کے ذریعے آپ کو باندھ دیا جاتا ہے، کمر میں ہاتھ میں رسیاں لگا دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے ابھی بھی تم اپنے قول کو بدل دو، اپنے فتاوی کو بدل دو۔ معتزلہ کہتا ہے تم یہ بات مان جاؤ، القرآن مخلوق، قرآن اللہ کا مخلوق ہے۔ ہر بار آپ یہی جواب دیتے ہیں، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق ہو ہی نہیں سکتا، مخلوق کو تو مٹ جانا ہے، خدا باقی ہے، خدا کی صفت بھی قیامت تک ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے جب یہ کہا تو کہا اس کو کوڑے لگائے جائیں۔ امام احمد بن حنبل، ارے اسلام کے چاہنے والوں، اسلام کے ماننے والوں، احسان مانو ان بزرگوں کا، آج قرآن تمہارے ہاتھ میں ہے، احسان مانو صحابہ کا، اسلام کا دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، احسان مانو ان تمام شہداء اسلام کا، شہداء کربلا کا، جنہوں نے اپنی بیوی بچوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے اسلام کو تحفظ کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا۔ لیکن ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ آج اسلام کے نقشے کو ہم لوگ بگاڑ رہے ہیں، آج ہم اسلام کی تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، اسلام کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ارے ان سے پوچھو، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ارے مسلمان ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے وہ خبیب سے پوچھو مسلمان ہونے کا کیا سزا ملی تھی؟ اللہ اکبر، وہ حضرت خبیب کو اللہ اکبر جلتے ہوئے انگار پہ لٹا دیا گیا، وہ حضرت عمار بن یاسر کی گردنیں کاٹ کر اللہ اکبر ننگا کر کے درختوں میں لٹکا دیا گیا تھا، مکڑے کے جالوں نے ان کی شتر پوشی کیا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ بلال حبشی سے پوچھو جن کے سینے پر چٹان رکھ دیا گیا، گلے میں رسہ ڈال دیا گیا، عرب کے ریک ساروں میں گھسیٹا گیا، ظلم و ستم ڈھایا گیا، راتوں رات امیہ بن خلف ظلم ڈھاتا تھا، چکی پسواتا تھا، کھانے کو بھی نہیں دیتا تھا، اور کہتا تھا اسلام سے انحراف کر لے، اسلام سے منہ پھیر لے، اسلام کا بائیکاٹ کر دے۔ لیکن وہ ہر آن یہ کہتے رہے العہد العہد، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا اللہ ایک ہے۔ وہ امام حسین کربلا کے میدان میں اللہ اکبر چھوٹے چھوٹے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا ہے، قاسم کی جوانی کو قربان کر دیا ہے، حضرت امام حسن کے شہزادے کو قربان کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے لیے 72 نفوس قدسیہ کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے۔ ارے اسلام کیا ہے؟ آؤ آؤ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، جنہوں نے اپنے چھوٹے سے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دیا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تم نے کیا قربانیاں دی، ہم نے کیا قربانیاں دی، ہمارا کون مارا گیا، کون شہید ہوا؟ ہم اسلام کی ناقدری کرتے ہیں، ہم اسلام کی بے حرمتی کرتے ہیں، اسلام کی شان میں بکواس کرنے والوں کو ہم تم معاف کر دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آؤ میں بتاتا ہوں، امام احمد بن حنبل کو باندھ دیا جاتا ہے۔ باندھنے کے بعد آپ کے پیٹھ پر بادشاہ نے کہا کوڑے مارو۔ آپ کے پیٹھ پہ جب کوڑا مارا جاتا ہے، کل 33 کوڑے مارے گئے۔ کتنے کوڑے مارے گئے؟ 33 کوڑے مارے گئے، 33 کوڑے مارے گئے۔ ایک کوڑا آپ کے جسم سے کرتے کو ہٹا دیا، بنیان ہٹا دیا گیا، صرف پاجامہ جاربند سے بندھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، 33 کوڑے میں سے ایک کوڑا جاربند پر، ایزار بند پہ جس کے ذریعے ہم ناڑی باندھتے ہیں اسے ایزار بند کہتے ہیں، اس پر لگتی ہے۔ آپ کی شلوار کھلی جا رہی ہے، شلوار نیچے کو جا رہا ہے، ان قریب آپ کی شطر کو دنیا دیکھ لیتی، شرمگاہ کھل جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، اے اللہ میں نے کوڑے برداشت کیے ہیں، میری جان کی آخری قطرہ بھی دینا پڑے میں یہی کہتا رہوں گا، القرآن کلام اللہ، قرآن اللہ کا کلام ہے، القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آپ
جب وہ شلوار نیچے کو جاتی ہے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کرتے ہیں اے بار الہا، اے پاک پروردگارہ، میں نے سب برداشت کیا، آج احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کی شلوار نیچے گئی، میری شطر کو دنیا دیکھ لے گی، میں شرمسار ہو جاؤں گا تیرے سامنے، اے کریم میری عزت کو بچا لے۔ اتنا کہنا تھا، جو شلوار سڑک کے نیچے جا رہا، شلوار سڑک کے نیچے جا رہا تھا، وہ اچانک آپ کے کمر سے ایسا چپکتا ہے، ایسا چپکتا ہے، ایسا چپکتا ہے، لگتا ہے کسی نے فیوی کول سے چپکا دیا ہو۔ یہ کرامت کو دنیا نے دیکھا، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہو سن 241 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ آپ کی نماز جنازہ میں آج سے اتنے سو سال پہلے 25 لاکھ مسلمانوں کا جنازہ تھا، 25 لاکھ مسلمانوں کا استحام۔ آج اگر 1,00,000-2,00,000 کسی کے جنازے میں آ جائے، پوسٹر میں آ جاتا ہے، اخباروں میں آ جاتا ہے، آج تو مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، آ بھی گیا تو کمال کی بات نہیں ہے۔ اس وقت اسلام کی آبادی کم تھی، ایسے عالم میں عراق کے اندر اللہ اکبر، آپ کی نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے؟ 25 لاکھ لوگ آپ کی نماز جنازہ میں آئے تھے۔ اور خطیب بغدادی لکھتے ہیں 60,000 عورتیں اپنے گھروں سے نکل آئی تھیں جنازے کا جلوس کا منظر دیکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر، خطیب بغدادی نے لکھا ہے یہ 25 لاکھ کا مجمع یہ ازدحام خشکی پر تھا، یعنی سوکھے زمین پر تھا، اور دریائے دجلہ کے اوپر ہزاروں لوگ کشتیوں میں کھڑے ہو کر، کشتیوں کو باندھ کر کشتی میں کھڑے ہو کے نماز جنازہ ادا کیا ہے۔ یہ وہ امام احمد بن حنبل ہے، سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا اے دنیا والو، میرے چلے جانے کے بعد میری نماز جنازہ فیصلہ کر کے بتا دے گی کہ میں حق پر تھا یا نہیں تھا۔ اللہ اکبر، لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایسی محبت ڈالا ہے، اتنا بڑا مجمع آیا ہے۔ حاضرین گرامی، آج یہ موضوع اور یہ میرا ٹاپک غوث اعظم کا آخری ٹاپک ہے۔ میں بس اور بات ابھی پوری نہیں ہو پائی، یہ چھیڑ دیا ہوں، میں بات کو پوری کر دوں نا، کروں پوری۔ 25 لاکھ اور 60,000 عورتیں، اور نہ جانے پھر تری میں سمندر میں کتنے لوگ کھڑے تھے۔ آپ کی نماز جنازہ جس دن ادا ہوئی اسی دن 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھا۔ 20,000 کافروں نے کلمہ پڑھا۔ ان سے پوچھا گیا تم نے پہلے نہیں پڑھا، آج جنازے کو دیکھ کر تم نے کلمہ پڑھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کی نماز جنازہ میں 25 لاکھ کا مجمع ہو، وہ جس دین کو مانتا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جو قرآن کو مانتا ہوگا وہ قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ جس رب کو مانتا ہے وہ رب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر آپ سن 241 ہجری میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ پھر 200 سال کے بعد، کتنے سو سال کے بعد؟